جو ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھا تھا ہم اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے پڑھا تھا جو وہ ایک تو یہ تھا کہ نون ساکن اور تنوین کی قاعدے، ان میں سے 4 قاعدے آپ کو بتائے تھے، ان کے نام بتائے تھے، 2 کو ہم نے تفصیلی طور پہ پڑھ لیا تھا اور جو 2 رہ گئے تھے اس کو آج ہم پڑھ لیں گے۔ جو 2 ہم نے پڑھے تھے ان میں سے ایک تھا اظہار۔ اظہار کا معنی یہ ہے ظاہر کرنا، یعنی ظاہر کرنا، غنہ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بات، ہم جو قاعدے پڑھ رہے ہیں وہ نون ساکن یا تنوین کے قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے غنہ کو کبھی کبھار اگر نہ بولا جائے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ یہاں پہ غنہ ہونا یا نہ ہونا، بالغنہ یا بلا غنہ کا تذکرہ ہوگا۔ ایک تو تھا اظہار۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار یہ جی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی حروف حلقی میں سے آ جائے وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، تو غنہ نہیں ہوگا تو وہ جو نون لکھا ہوگا، نون ساکن ہوگا یا نون تنوین ہوگا، وہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اظہار کرنا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے مثالیں دی تھی، جیسے من آمنا، من اخیہ، یا من عین آنیہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کی 3-4 مثالیں تھیں۔ اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حروف حلقی کون سے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، جی یہ حروف حلقی میں سے 6 حروف ہیں ٹوٹل۔ تو یہ تو تھا اظہار۔ پھر دوسرا جو ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے قاعدے میں اقلاب۔ اقلاب کا معنی یہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کو بدل کر با کو بدل کر میم سے پڑھیں گے، جیسے مم بعدی، مم بعدی۔ نون کو ہم نے بدلا تو نون کو بدل کر میم میں ہم نے اسے بدل دیا۔ اسی طرح مم باخیلہ، مم باخیلہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو تھا نون ساکن کے قاعدے، جو اظہار اور اقلاب۔ جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ادغام اور اخفاء۔ سب سے پہلے ایک چیز نوٹ کر لیں کہ ادغام کی 2 صورتیں ہیں۔ ادغام ہے کیا؟ ادغام کا مطلب یہ ہے ملانا، ضم کرنا، یہ اس کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ادغام کب ہوگا؟ ادغام کو اس سے پہلے ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حروف آ جائے تو آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ جی سن رہا ہوں سر۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے، اور حروف یرملون آپ کو بتائیں یا، را، میم، لام، واو، نون، تو غنہ کیا جاتا ہے، یعنی دونوں حروف کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ غنہ ہوگا، ایک یہ ہے کہ غنہ نہیں ہوگا، یعنی ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ اس کے قاعدے کو دوبارہ سن لیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حروف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حروف کو ملا کر ایک کر دیا جائے گا۔ اب ادغام جب ہوگا تو اس میں غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ادغام بالغنہ ہوگا، ایک ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بالغنہ کب ہوگا؟ جب یہ 4 حروف یا، واو، میم اور نون، یہ 4 حروف جو حروف یرملون میں نے آپ کو بتائے ہیں، حروف یرملون میں سے 4 حروف یا، واو، میم اور نون، اگر ان میں سے کوئی حروف آ جائے تو پھر غنہ ہوگا۔ کلیئر ہے اتنے؟ جی ہاں، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ادغام کہتے کسے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد
اگر حروف حلقی میں سے اگر حروف یرملون میں سے کوئی حروف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی دونوں حروف کو ملا کر ایک کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6 ہیں. یرملون کو اگر توڑیں تو یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف یرملون ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر حروف یرملون میں یا، واو، میم اور نون کے بعد، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، واو، نون میں سے کوئی حروف آ جائے تو ادغام غنے کے ساتھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ غنہ ہوگا. اب اس کی مثال سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سورۃ زلزال میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. یہاں پہ دیکھیں آپ اگر آپ کے پاس مصحف ہے ساروں کے پاس تو آپ کائنڈلی سے کھول لیں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے گی یہ چیز. اب آپ دیکھیں فمن یعمل، نون ساکن ہے، آگے یا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے فمن یعمل نون اور یا کو ملا دیا ہے. فمن یعمل، فمن یعمل، غنہ بھی ہو رہا ہے اور ملا بھی دیا، ادغام کر دیا. اس سے آگے چلیں فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ، خیرا یرہ، را کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین ہو رہا ہے. آگے یا آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، یعنی ادغام بالغنہ ہوگا. تو را تنوین ہے، آگے یا آ رہا ہے تو را اور یا کو ہم نے دونوں کو، یعنی تنوین اور یا دونوں کو ہم نے مدغم کر دیا، ملا دیا، ایک یا پڑھ لیا ہم نے. خیرا یرہ. ٹھیک ہو گئی مثال؟ کلیئر ہے اتنی؟ جی بالکل. جی اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گی. سورۃ بلد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اب ووالد وما ولد، آپ دیکھیں واو کی مثال آ رہی ہے. واو، یا، واو، میم، نون، یہ 4 حروف ذہن میں رکھیں. واو کی مثال ہے ووالد وما ولد. ووالد، دال کے نیچے 2 زیر ہیں اور جو 2 زیر ہیں وہ تنوین کا نشان، اس کا مطلب ہے تنوین ہو رہا ہے. اب تنوین ہے تو اس کے بعد واو آ رہا ہے. جب واو آ رہا ہے تو ہم نے اس کو مدغم کر دیا ہے. جب مدغم کیا تو غننے کی بھی آواز آ رہی ہے اور ایک حرف واو جو ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا اتنا؟ یہ تو تھا ادغام بالغنہ. اب ہے ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ جو ہوگا اس کا یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام غنہ کے بغیر کیا جاتا ہے، یعنی وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. تو حروف یرملون آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے، یا، را، میم، لام، واو، نون، 4 حروف ادغام بالغنہ کے، 2 حروف ادغام بلا غنہ کے. تو بلا غنہ کے 2 حروف را اور لام ہیں. اب اس کی مثال سن لیجئے، جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. يَكُنْ لَهُ، نون ساکن ہو رہا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، يَكُنْ لَهُ ہے اصل میں. ٹھیک ہے، ہم نے نون کو چھوڑ دیا ہے اور کاف اور لام کو ملا دیا، يَكُنْ لَهُ. کلیئر ہے اتنا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، غنہ نہیں کیا ہم نے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اسی طرح مِن رَبِّكَ، را کی مثال، مِن رَبِّكَ اصل میں من ربک، میم زیر نون من، آگے را زبر را، من ربک. تو نون کو غنہ ہو رہا ہے، ہم نے غنہ نہیں کرنا یہاں پہ کیونکہ آگے را آ رہا ہے. تو یہاں پہ ہوگا، پھر پڑھا کیسے جائے گا؟ مِن ربک.
بلا غنہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح من غفور الرحیم، غفور رر، را دو زیر رن ہوتا ہے اصل میں، لیکن غنہ ہو رہا، ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آگے را آ رہا ہے. تو من غفور الرحیم، یہ ہے ادغام بالغنہ اور بلا غنہ. کلیئر ہو گیا یا اس کو اور مزید واضح کر دوں؟ مجھے کوئی صاحب جواب دے دیں. کلیئر ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں جی، یہ تو تھا ادغام کا. اب ہے اخفاء. اخفاء کا یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر آپ کو ادغام، اظہار اور اقلاب کے قاعدے یاد ہیں تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حروف حلقی ہم نے پڑھا ہے، پھر ہم نے اقلاب میں با، حرف با پڑھا ہے، اور آج ادغام میں ہم نے حرف یرملون پڑھا ہے. ان میں سے اگر ان کے علاوہ کوئی حروف آ جائے تو وہاں اخفاء ہوگا. یعنی اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حرف با یا حرف یرملون کے علاوہ کوئی حروف آ جائے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا. اخفاء کا مطلب یہ کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اس طرح پڑھا جائے گا کہ آواز اظہار کی طرح صاف نہ سنائی دے. یعنی یہاں پہ صحیح غنہ ہوگا. اظہار کا اپنے ذہن میں رکھا ہوگا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. جیسے اس کی مثال دی تھی من آمنا، نون ظاہر ہو رہا ہے، من آمنا. اگر اخفاء کریں گے تو وہاں پہ اس کی مثال یہ لے لیں آپ، ہم عن صلاتہم ساہون. وہاں پہ من ہم نے غنہ نہیں کیا، یہاں پہ ہم غنہ بھی کر رہے ہیں، ہم عن صلاتہم ساہون. اسی طرح ایک اور مثال، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ ہے اخفاء. تو کسی کو کوئی سوال ہے اس کے اوپر تو وہ پوچھ سکتا ہے ابھی. یہ اب یہ ابھی آپ نے لاسٹ کی ہے فاما من، اس کو دوبارہ ذرا کیجیے اس میں. سوری کون سی؟ یہ لاسٹ جو کیا آپ نے قاریہ کی، فاما من ثقلت موازینہ. جی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بھی اب ہم نے اخفاء کی مثال ہے نا کہ حروف یرملون، حروف حلقی یا حرف با کے علاوہ کوئی حروف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھا جائے گا، غنہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اظہار میں تو نون کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے، اخفاء میں نون کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے. جیسے فَأَمَّا مَن نون ہے، یہ غنہ بھی ہو رہا ہے، مَن ثَقُلَتْ، وہاں پہ ہم نے من آمنا. اب اظہار کی مثال دے رہا ہوں، من آمنا، من آمن، نون ظاہر ہو رہا ہے. یہاں پہ اخفاء کی مثال میں فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. کلیئر ہے بھائی اتنا؟ ہاں جی. جی کوئی اور بھائی اگر اس میں انہی دو جو قاعدے جو ہم نے پڑھے ہیں، ادغام ہو گیا اور اخفاء ہو گیا، یہ دو، اور پچھلے جو اظہار اور اقلاب کے حوالے سے کوئی بندہ کوئی سوال کر سکتا ہے، وہ پوچھ لے مجھ سے بھی. اقلاب کو بھی ذرا کر دیں ایکسپلین دوبارہ، مجھ سے مس ہو گئی تھی وہ کلاس. چلے میں اقلاب کو ظاہر کر دیتا ہوں. اقلاب کا قاعدہ سن لیں پہلے. اصول کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، حرف با، تو وہاں پہ اقلاب ہوگا. اقلاب کا مطلب کیا؟ یعنی بدل دیا جائے گا، یعنی تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مثال من بعدی، من بعدی، من بعدی، نون ساکن ہے، آگے با آ رہا ہے، حرف با. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر
نون ساکن یا تنوین کو بدل کر میم میں بدل دیں گے، یعنی کہ ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ایک با آ رہا ہے، نون کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم من بعدی نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم مم بعدی. اسی طرح جو ہم نے سورہ ہمزہ پڑھی تھی اس میں تھا کلا ینبذن، یا نون آ رہا ہے آگے، نون ساکن ہے لیکن آگے با آ رہا ہے ینبذن، تو نون ساکن کی وجہ سے آگے با آ رہا ہے تو ہم نے نون ساکن کو میم میں بدل دیا، کلا لینبذن ہم نے پڑھا. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے اتنا؟ جی ٹھیک ہو گیا، شکریہ جی. تو فیصل ظہیر بھائی آپ اگر سورہ ہمزہ پڑھ دیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی. جی بہتر، میں پڑھتا ہوں. جی اگر ہو سکے تو آپ کے سامنے اگر مصحف ہے تو وہ کھول لیں تاکہ میں اس میں سے اگر کوئی سوال ہو تو میں آپ سے پوچھ لوں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا. ٹھیک ہے فیصل بھائی سنیے گا، آپ نے جو پڑھا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ٹھیک ہے، جی حالانکہ تا کے نیچے دو زیر ہیں جی بالکل. تو ہمیں غنہ کرنا چاہیے تھا، تنوین ہے ٹھیک ہے، تو ہم نے غنہ نہیں کیا. جی جی. تو یہ میں پوچھا غنہ کیوں نہیں کیا ہم نے؟ اس کی وجہ ادغام کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے نا جی. جی جی ماشاء اللہ. اور پھر یہ کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جو ہے اگر را یا لام میں سے کوئی حرف آئے گا کلیئر ہے تو کلیئر پھر ہے ادغام ہوگا. جی جی کلیئر ہے. چلیں آگے. ٹھیک ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ. جی کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ. ٹھیک ہو گیا جی. شہزاد بھائی آپ پڑھ دیں. عثمان اکرام بھائی آپ پڑھ دیں. میں پڑھتا ہوں سر. جی آپ پڑھ دیں. مصحف کھول رہا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لا ينبذن فی الحطمہ. جی شبیر عاصم بھائی آپ مجھے بتائیں یہ یہاں پہ کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے کلا لینبذن پہ، لینبذن پہ؟ یہ اقلاب والا جو بھی آپ نے بتایا ہے، جی اقلاب والا قاعدہ ہے یہ لینبذن. وما أدراك ما أدراك ما الحطمة جی نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. ٹھیک ہو گیا. میں نا آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں سے کوئی بھی جگہ آپ پڑھ رہے ہوں تو وہاں پہ اخفاء اور یہ جو قاعدے آپ کو نون ساکن یا نون تنوین کے جو قاعدے بتا رہا ہوں اس کو لازمی غور کریں کہ اس میں پہلے شروع میں ایسا ہوگا کہ آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی لیکن بعد میں انشاءاللہ پریکٹس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے کوئی قصہ پڑھ لیتا ہوں اور آپ سنیں اسے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی صدق اللہ العظیم. اب آپ نے سنا ہے یہاں پہ نون ساکن کے اور نون تنوین کے جتنے قید ہیں وہ اس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے. یہ سورۃ صافات کی آخری چند آیات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا جو آج ہم نے سبق جو تجوید کے حوالے سے پڑھا ہے. آج ہم اگلی صورتیں پڑھتے ہیں. ایک سورہ اثر پڑھتے ہیں اور پھر سورۃ تکاثر پڑھتے ہیں. تو میرے ساتھ کوئی میرے پیچھے پڑھیں. فیصل ظہیر قاضی صاحب آپ پڑھیں. جی شور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر. ان الانسان لفی خسر. ان اخفاء ہو رہا ہے. ان الانسان لفی خسر. ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی سورۃ تکاثر. ألهاكم التكاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم کے اوپر اب غنہ نہیں کر رہے یہاں پہ جو ابھی آخر میں ہم نے پڑھا. ثم ثم لتسأل. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ٹھیک ہو گیا جی اتنا.
کوئی بھائی، عثمان اکرام بھائی آپ پڑھیں اس کو، مصحف سے دیکھ کے پڑھیں، صرف تکاسر پڑھیں. شہزاد بھائی آپ پڑھ دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر مقابر، مقابر، میم کے اوپر زبر ہے. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جزاک اللہ جی. بس اتنا آج کا سبق بہت ہے. کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے. آپ نے جی سما پہ ادغام بولا تھا نا؟ میں نے سما کے اوپر غنہ کہا ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا جی. تو غنہ مطلب ذرا بتائیں گے؟ اگر یہ سوال میرا اسٹوپڈ ہے تو معاف کیجیے گا، لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں اسٹوپڈ نہیں ہے، سوال اچھا ہے ماشاءاللہ. غنہ اصل میں کہتے ہیں کہ آواز کو ناک میں لے کے جانا. ناک سے مراد یہ ناک کی جو ہڈی، یہ ناک کا بانسا جو ہوتا، یہاں سے اس کی ناک کے ذریعے آواز نکلتی ہے. غنہ ناک سے آواز نکلتی ہے. سما جی سما جی. سما آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے جو پڑھا تھا حروف حلقی جو ہم نے پڑھے تھے، اس کی 5 اصول پڑھے تھے، یعنی اصول مخارج جو ہم نے پڑھے تھے، یعنی مخرج کے نکلنے کی جو جگہ ہیں، ان میں سے ایک جو ہم نے پڑھا تھا خیشوم. خیشوم ہم نے ایک پڑھا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ ناک کا بانسا. تو وہاں سے جو غننے کی جو غنہ کہیں بھی ہوگا تو وہ ناک کے بانسے سے آواز نکلے گی. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ